مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے ایسے کاموں میں گزارو کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو پچھتاوا اور ندامت نہ ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو آج سے ہی خود سے عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا۔ زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسے جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات سلجھ جائیں گے، منزل آپ کو مل جائے گی، یا کم سے کم کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا تمہیں گرانے اور جھکانے میں مصروف ہو، آپ کے لیے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک خاموشیاں بھی سنتا ہے میرا رب۔ میرے رب پر یقین رکھو۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے، جو کربلا کو معلی بنا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ ہر وہ چیز چھوڑ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ میں نے رب سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو مخلص نہیں پایا۔ لوٹ آؤ قبل اس سے لوٹا دیے جاؤ، تمہیں خبر بھی نہ ہو تمہارا مالک تمہارا منتظر ہے۔ موت تمہارے تعاقب میں ہے، زندگی کا ہر پل تمہیں تھکا رہا ہے، تمہارے پاس رحمان کی پناہ کے علاوہ وہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ دیکھو لوٹ آؤ اس لمحے کا تو سوچو جب اچانک موت تمہارے گریبان تک آ جائے گی، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، فقط تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق باقی رہے گا، ازل سے ابد تک ہاں باقی رہے گا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ ہاتھ کاٹنا، آنسو بہانا، یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، نوجوانوں نماز قائم کرو، جیسی تقدیر اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اگر وہ تم کو اختیار دیتا لکھنے کا تو تم خود بھی اپنی تقدیر ویسی نہ لکھ سکتے۔ اس لیے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جایا کرو، کیوں نہ کہ وہ تمہارا برا کبھی نہیں چاہ سکتا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان
ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔